السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حرمت میسر۔ اس کا مطلب ہے جوا۔ میسر کے معنی مفہوم میسر یسر سے مشتق، جس کے معنی آسانی کے ہیں۔ اصطلاح میں جوئے کو میسر کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے انسان کو مال آسانی سے بغیر کسی محنت اور مشقت کے مل جاتا ہے۔ یسر کے دوسرے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی ہیں۔ عربوں کے ہاں جوا یہ تھا کہ اونٹ ذبح کیا جاتا تھا اور بعض اوقات اس کے 18 اور بعض اوقات 10 ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ پھر تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی سے ان حصوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا یہ حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے گوشت تقسیم کرو۔ قمار اور جوئے کی تمام شکلیں جن میں انسان کو اچانک مال مل جاتا ہے میسر میں شامل ہیں۔ اس دور میں لاٹری اور سٹہ وغیرہ سب جوئے میں شامل ہیں اور قرآن سنت کی روح سے سب حرام ہیں۔ حرمت میسر یعنی کہ جوئے کے تدریجی احکام۔ شراب نوشی کے ساتھ ساتھ حرمت خمر کے احکامات بھی تدریجاً نازل ہوئے۔ جوئے کی برائی کا شعور ارشاد الہی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ ترجمہ: آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد الہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ۔ بے شک شراب اور جوا اور بت اور پان سے شیطان کے ناپاک کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اس آیت میں ارشاد الہی ہے، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، سو کیا تم اب باز نہیں آؤ گے؟ جوا کھیلنے سے بیکاری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے صرف جواری کو ہی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ملک اور قوم کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر ملک کی ترقی کا راز محنت اور کام کرنے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی افضل الاعمال کسب الحلال، بہترین عمل حلال روزی کمانا ہے۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال طریقے سے کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جوئے سے معاشرے میں معاشی توازن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض افراد تو پانی تک کے محتاج ہو جاتے ہیں اور دوسرے ان کے اموال سے خوب ہاتھ رانگ لیتے ہیں اور سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ معلقتری کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم سے قبل اکیلے ملک انگلستان کے متعلق تخمینہ ہے کہ کم از کم 10 کروڑ پاؤنڈ سالانہ کی رقم اپنے مالکوں کے قبضے سے نکل کر جواریوں کے ہاتھ پہنچی تھی۔ یہ اندازہ صرف ایک ملک کا ہے، وہ بھی جنگ عظیم سے قبل۔ یہی وجہ ہے یورپ میں خود کشی اور اقدام خود کشی کے واقعات زیادہ ہیں۔ یہ مال کے نقصان کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا اور ہارنے والا خود کشی کر لیتا ہے۔ جوئے کی عادت انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے۔ جب ایک انسان جوئے میں اپنا گھر بار تباہ کر لیتا ہے تو وہ نان و نفقہ کا محتاج ہو جاتا ہے، تو پھر دوسروں کے سامنے دستے سوال پھیلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قمار باز سنگ دل بن جاتا ہے، اس کے دل میں اخوت، ہمدردی، وفاداری کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے صرف حصول زر ہوتا ہے، وہ ہرس اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ صدقہ خیرات کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے حد ذہنی استعداد اور عطا فرمائی ہے، اس کو بروئے کار لانے سے ہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ جو قوم اپنی ذہنی استعداد سے کام نہیں لیتی وہ تنزل اور تباہی کے رستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنی استعداد کو تلف کر دیتا ہے وہ معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ذہنی استعداد اس وقت اجاگر ہوتی ہے جب ایک انسان محنت کا عادی ہوتا ہے۔ جوا محنت اور کسب کا مخالف اور ضد ہے، اس لیے جواری کی ذہنی استعداد مر جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور یقیناً ایمان والی لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے، اور مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے۔ مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں برا لگے، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں یعنی کہ احکام کا بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ شراب کی حرمت 3 دفعہ آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت لوگ شراب پیتے تھے، جوئے کا مال کھاتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن بہت کم، اور اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا فائدہ کم اور نقصان زیادہ بتایا گیا ہے، حرام تو نہیں کیا گیا۔ چنانچہ وہ شراب پیتے رہے، لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مہاجر صحابی نے نماز مغرب میں قرآن پڑھتے وقت نشے کی عالم میں قرآن کو غلط سلط اور خلط ملط کر دیا۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ اے مومنو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ تمہیں ہوش نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ آیت پہلے سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ لوگوں نے نماز کے وقت شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی برابر پیتے رہے کیونکہ صراحتاً ممانعت نہیں تھی۔ لیکن ایک دن شراب میں مست ہو کر کوئی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ ممانعت کی صاف آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے شیطان کے ناپاک کام ہیں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ، ہم رک گئے، باز آ گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شراب کے بارے میں جب پہلی وحی آئی تو عام چرچا ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں نفع ہے تو ہمیں نفع اٹھاتے رہنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے۔ جب دوسری آیت اتری تو پھر بات پھیلی کہ شراب حرام ہو گئی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نماز کے وقت نہیں پئیں گے، تو آپ پھر خاموش ہو گئے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ شیطانی عمل ہے، اس سے رک جاؤ، تو آپ نے صاف فرما دیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ حرمت خمر کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات غرامی، کلو شراب اسکرا فہو حرام، جو بھی مشروب نشہ آور ہو حرام ہے، ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، حالت ایمان میں آدمی شراب نہیں پیتا۔ لا تشرب بالخمر فإنها مفتاح کل، تو شراب نہ پی، بے شک یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر اس کے بنانے والے، اٹھانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے اور پینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ جس نے شراب پی اور توبہ نہ کی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الامراض قرار دیا، یعنی یہ امراض پیدا کرنے کا سبب ہے۔
اگر دو چار ہے کہ اسے اس قدر بھوک پیاس لگی ہوئی ہے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اور اس کے پاس شراب کے سوا اور کوئی چیز نہیں، تو ایسے آدمی کو شریعت شراب استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسی صورت میں حرام چیز حرام ہی رہتی ہے، صرف جان بچانے کے لیے اسے حرام استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن صرف اس قدر حرام چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے جان بچ جائے۔ اس سلسلے میں 3 شرائط عائد کی گئی ہیں کہ نہ تو وہ شریعت کی حدوں کا باغی ہو، نہ مزہ لینے کے لیے پینے والا نہ ہو، نہ گناہ کی طرف جھکنے اور ملان پیدا کرنے والا۔ اضطراری یعنی مجبوری اور بے بسی کی حالت میں اسلام جان بچانے کے لیے حرام کردہ اشیاء، مردار اور خنزیر کا گوشت بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ وہ طبعی طور پر احکام خداوندی کے خلاف بغاوت کرنے والا اور حد سے گزرنے والا، یعنی ضرورت سے زیادہ حرام اشیاء کو استعمال کرنے والا نہ ہو، اور شعوری طور پر ان کے حرام ہونے پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے امید رکھتا ہو کہ وہ اس کی بے بسی کی حرام خوری کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ مذکورہ بالا اصول کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ نشہ آور اشیاء کے سوا کوئی دیگر دوا مؤثر نہ ہو یا شدت درد کی تکلیف ناقابل برداشت ہو، تو ایسی بے بسی کی حالت میں بقدر ضرورت نشہ آور اشیاء کے استعمال کی اجازت ہے۔ حرمت خمر کے بارے میں قرآنی احکام کی صداقت اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر زمانے میں شراب نوشی کو مہذب معاشرے میں معیوب سمجھا گیا ہے۔ آج بھی جن ممالک میں شراب اور نشہ آور اشیاء کا استعمال عام ہے، وہاں بھی شراب نوشی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نشہ آور اشیاء، ہیروئن وغیرہ کے تباہ کن اثرات کی وجہ سے ان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ایک عالمگیر تحریک موجود ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے اسلام نے منشیات کی حرمت کا حکم دے کر نسل انسانی پر بڑا احسان کیا ہے اور اسے ذہنی، جسمانی اور معاشرتی اور معاشی تباہ کاریوں سے بچانے کا بڑا مؤثر طریقہ تجویز کیا ہے۔ شراب نوشی کے بہت سے نقصانات ہیں جو چند ایک ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ مضر صحت، شراب نوشی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، جگر اور دل کو نقصان پہنچتا ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے۔ شراب کے پینے سے انسانی عقل جاتی رہتی ہے اور اس پر حیوانی جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ یہ شراب نوشی کا لازمی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے شرابی زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جن ممالک میں شراب نوشی کثرت سے ہوتی ہے، وہاں زنا زیادہ ہوتا ہے۔ جب شراب پینے کی لت انسان کو لگ جاتی ہے تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرابی کنگال ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شرابی قانون کے افریت کے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ شراب پینے سے ایک انسان ذکر الہی اور نماز سے غافل رہتا ہے۔ ذکر الہی روح انسان کی خوراک ہے۔ جب انسانی روح کو خوراک نہیں ملے گی تو روح مر جائے گی۔ جب ایک انسان کی روح مردہ ہو جائے تو وہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں شراب نوشی کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے اور اسے جہنمی قرار دیا ہے۔ شرابی دینوی طور پر بھی مال ضائع کرتا ہے، اپنی صحت تباہ کرتا ہے، بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسے جہنمی ہونے کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، گویا وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا ہی گھاٹے میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی ایک سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، مکے، بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم میں لگائی گئیں۔
حضرت ابو بکر کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ گویا کہ 80 کوڑوں کی سزا پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ جمہور فقہ کے نزدیک شراب نوشی کی یہی سزا۔ شراب نوشی کی سزا اسلام کے بنیادی حدود بھی شامل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن نے شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے شراب حرام نہیں۔ اس سلسلے میں مدرجہ ذیل نقاط اس کے حرام ہونے کی وضاحت کرتے ہیں۔ صرف وہی چیزیں حرام نہیں جن کے لیے قرآن حرام کا لفظ استعمال کرے، بلکہ بہت ساری حرام چیزوں کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ قرآن نے شراب کے لیے فرمایا کہ یہ رجس، گندگی، غلاظت ہے۔ پھر کیا یہ عمل شیطان ہے؟ کیا شیطانی عمل حلال عمل ہوتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ کیا کسی حلال کام سے بھی اجتناب کا حکم دیا جاتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری شدت کے ساتھ حکم کو نافذ فرمایا۔ اس کی تجارت حرام قرار دی، اسے طبی مقاصد کے لیے ممنوع قرار دیا، اس کے برتن تڑوا دیے، گلیوں میں شراب کو بہا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی حکم اتنی شدت سے نافذ کیا ہو جتنا شراب کے بارے میں کیا۔ ان حقائق کی روشنی میں کیا شراب کے حرام ہونے کے لیے صرف قرآن کے لفظ حرام کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ اندازہ تو حرام سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اسلامی احکام میں تدریج کو ملحوظ رکھا گیا تاکہ آہستہ آہستہ کسی برائی سے معاشرے کو پاک کیا جا سکے، خصوصاً وہ برائیاں جو اسلام سے قبل صدیوں سے عرب معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ انہیں یک بارگی ختم کرنا ممکن نہیں تھا۔ شراب نوشی اور غلامی ایسی برائیاں بتدریج ہی ختم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا حکیمانہ اصول اپنایا گیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ شراب نوشی کی حرمت کے سلسلے میں پہلا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا، جس میں شراب اور جوئے کی صرف مذمت اور ناپسندیدگی کی حد تک اظہار ہوا۔ ارشاد ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور ان کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ چونکہ اس حکم میں صراحت سے شراب پینے سے نہیں روکا گیا، بلکہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ ذہن شراب اور جوئے کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد کچھ لوگ شراب پیتے رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل ہو۔ تو 4 ہجری میں آیت نازل ہوئی جس میں حرمت شراب کے بارے میں دوسرا حکم تھا، جس کی روح سے نمازوں کے اوقات میں شراب نوشی کی ممانعت ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورۃ نساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے شراب پینے کے اوقات بدل لیے اور ایسے اوقات میں شراب پینا چھوڑ دی جن میں یہ خدشہ ہوتا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ آخر حرمت و خمر میسر کے بارے میں واضح حکم نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے
اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پان